رہیں گی، وہاں کی بھی، یہاں کی بھی، اور جہاں ہم ہیں وہاں کی بھی. وہاں سے بھی ہم جب کوچ کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لے رکھا ہے. وہ ہم کو وعدہ یاد آ جائے گا کہ ہاں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور وعدہ ہم سے لے کے دنیا میں بھیجا تھا، وہ بھی یاد آ جائے گا. پھر دنیا میں ہم نے کیسی دن گزارے وہ بھی یاد رہے گا. اور پھر جہاں موجود ہیں اس وقت وہ تو سامنے دکھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر پھر ہم کو لگے گا کہ یار اس دنیا میں تو ہم نے بس چند منٹ گزارے تھے، چند منٹ گزارے تھے، اور اس چند منٹ میں ہم نے اتنے برے عمل کر ڈالا، ہم نے اتنے عذاب کر ڈالا. ہم نے اس چند منٹ کے لمحوں کو گزارنے کے لیے ہم نے یہ اتنا گناہ کر دیا کہ ہمارا اب اتنا لمبا جو آگے کا جو زندگی ہے، جو سفر ہے، وہ ہمارا اس حالت میں گزرے گا اور بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا. اللہ کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، کیا اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تھا، کیا اللہ کی کتاب نے بتایا نہیں تھا. ساری چیزیں تو واضح کر دی گئی تھی نا. تو اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ جس طریقے سے تمہارے لیے 6 دن ہے نا، اسی طریقے سے میں نے ایسی 6 دن ہے نا، جو وہاں کے حساب کتاب سے، اس وقت کے حساب کتاب سے ہے نا، 6 ایام میں ہم نے آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات کو، آسمان اور زمین کا معنی کہ پوری کائنات کو بنا دیا. اوکے، آگے دیکھتے ہیں. اور اس کا عرش پانی پر تھا، سنیے گا، ہے نا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. اور اس کا عرش پانی پہ تھا. کتنی چھوٹی سی بات ہے نا. اور اس کا عرش پانی پہ تھا. دیکھیں، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے ہمارا قرآن. اتنی سی بات ہے. جیسے آج کل کمپیوٹر کا، موبائل کا اتنا سا چپ ہوتا ہے نا، اس چپ میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس مالک کائنات کا کلام ہے نا. آپ کمپیوٹر کی بات کرتے ہو نا، کمپیوٹر کے زمانے میں ہو نا، کمپیوٹر کی چپ پیش کرتے ہو، دیکھو چھوٹی چھوٹی چپ کتنی. اللہ تعالیٰ نے تو وہ دماغ کے اندر ایسے برین بنا دیا، ایسا برین بنا، اتنا سا برین ہے اور کتنی باتیں جانتا ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا. ہم اگر آج سائنٹیفکلی اگر غور کریں، سائنس کے اعتبار سے غور کریں، چلو سائنس کے اعتبار سے غور کرتے ہیں. سائنس کہتا ہے کہ پہلے جو ہے کیا آیا، پہلے بگ بینگ آیا. میں پوچھتا ہوں کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کا سائنٹیفکلی وہ اپنا بتاتے ہیں ایسے ہوا، لیکن آیا کیسے وہ تمام چیزیں ہوئیں؟ آپ اس پہ غور کرو. 4.5 ارب سال پہلے کی آپ بات کرتے ہو، میں 4.5 ارب سے پہلے کی بات پوچھتا ہوں، وہ ہوا کیسے ہوا بتاؤ؟ بگ بینگ کیسے آیا؟ آپ جو بھی کاز دیتے ہو وہ ہوا کیسے؟ کوئی تو پاور رہی ہوگی. اچھا، اب آپ کہتے ہو کہ پھر جو ہے نا کہ ہوا، ڈسٹ ہے نا، یہ پوری پھیلی ہوئی تھی. ہوا، ڈسٹ، گیس جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پوری پھیلی ہوئی تھی، جس کا نام آپ نے دیا نیبولا. یہ سمٹنے لگی، اکٹھا ہونے لگی، جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم زیادہ تھا. تو یہ اکٹھا ہونے لگی، یعنی کہ اس میں جو ایلیمنٹ تھے وہ کیسے آئے؟ وہ کیسے؟ کسی کی حکم چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ اور کوئی تو حکم دے رہا ہے، کسی کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے نا بھائی، نہ تو ایسا چلتا رہتا. بھائی نیبولا کا بننا اور بننے کے بعد اکٹھا ہونا، گیند کے نما ہو جانا، اپنے آپ تو نہیں ہوا نا، کسی کے حکم پہ ہو رہا ہے. اب وہ حکم کیا کر رہا ہے؟ اسباب بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. جیسے ہم نے بچوں کو کہا اسکول جاؤ،
اب وہ کیا کیا, بچے نے یونیفارم پہنا, ٹفن لیا, بیگ سجایا, گھر سے نکلا اسکول گیا. بھائی اللہ کا حکم ہو رہا ہے, اللہ کا حکم ہو رہا ہے, اور اس کے اشارے پہ سب کام ہو رہے ہیں. بگ بینگ ہوا, نیبولا بنا, اب اس میں پھر کلیکٹ ہو کر کے ایک شیپ, راؤنڈ شیپ لیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اس کے اندر انٹرنل جو ہیٹ ہوئی, بلاسٹ کیا, ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے کہ آکسیجن کی لیئر بنے, اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ پانی کا آنا. یہاں پر ہم کو اسی بات پہ ہم واپس آئیں گے, لوٹیں گے. پانی کا آنا, ایسڈ فارم ہوا, اب وہ برف کا پورا راؤنڈ برف ہو گیا. پھر اس طرح سے ہیٹنگ ہوئی, پھر برف بنا لگاتار, اور اس طرح کے یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی, کس کے حکم پہ ہو رہی؟ کوئی تو ہے نا بیک گراؤنڈ, کسی کا حکم ہو رہا ہے نا. نہیں تو بس وہ ایک کانسٹنٹ جس چیز پر جو چیز تھی ویسے ہی رہ جاتی. کوئی ہے سپر پاور جس کے آرڈر پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی ہے کنیکشن جو بٹن دبا رہا ہے, اور جو ہے کہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے. بٹن دبانے والا کوئی تو ہے نہیں. اچھا, اب آپ کہتے ہو کہ پانی کا ڈراپ. اب پانی, یہاں پر بھی بات آئی ہے پانی اٹ مینس ناٹ اونلی دیٹ از واٹر اونلی, سمپل فلوئڈ بھی ہو سکتا, لکوڈ بھی ہو سکتا ہے نا, سیمی فلوئڈ بھی ہو سکتا. اللہ تو ایک ورڈ بول دیا نا. اب اس ورڈ, اب آپ اس سے جتنے اس سے سینونیمس ہیں آپ سمجھ لو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ ایک پانی تھا, ایک پانی کا بھی ایک بڑا سا ایک ایئر میں فارم تھا, ہے نا, جو ایئر میں, ہوا میں ہی وہ کلیکٹڈ تھا اور موو کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے کہ وہاں سے آیا. ایک بات اب ہم اور کرتے ہیں, ہم جو یونیورس کہتے ہیں, ہمارے حساب سے ہم جو دیکھ رہے ہیں یونیورس, ہمارے نظر میں یہ 1 سن 1 مون ہے نا, اور یہ تمام دیگر پلانٹس. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے ایک سے زیادہ یونیورس ہیں, ایک سے زیادہ یونیورس, میں بھی 7 یونیورس ایسے ہیں, اور بھی ایسی اور بھی. تو ان تمام چیزوں کو روٹیٹ کرنے والا, ان تمام چیزوں کو اسٹینڈ کرنے والا, ان تمام چیزوں کو جو ہے کہ کمانڈ کرنے والا ڈیفینیٹلی کوئی ایک ہے, اور ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہاں پر بھی دیکھیے بات پروف ہوتی. اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کلیش ہوتا نا. ایک ہی ایک ہستی ہے, ایک ہی ایک ایسا پاور, سپر پاور ہے جس کے آرڈر پر تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ایک سے اگر 2 ہوتا تو کلیش ہوتا, چیزیں بنتی بھی, بگڑتی بھی. یہاں پر ایک کا آرڈر چل رہا ہے, اور وہ ایک اپنے آرڈر کے اعتبار سے تمام چیزوں کو جو ہے نا کریٹ کر رہا ہے. اب ہم اس میں سائنٹیفکلی جو بھی تھیوری اپناتے ہیں, بہت ساری اس میں تھیوری ہیں, اور یہ تمام تھیوری جو ہے کہ یہ تو ابھی جو ہے کہ سامنے نظر میں آ رہی ہیں, اور اس میں بھی بہت ساری کی تھیوری بدلتی چلی جا رہی ہے. بعض تھیوری ایسے آ رہی ہے, بعض تھیوری ایسے آ رہی ہے. لیکن اگر اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ میں نے آسمان اور زمین بنایا, یعنی پوری کائنات بنائی, اور اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی اس کی حکومت جو ہے کہ پانی پر تھی. اب پانی پر اب اللہ کی حکومت, یا اگر ہم 2 طریقے سے دیکھیں, اگر ہم مانے کہ اللہ کا ہیڈ آفس جو ہے, اللہ کا ہیڈ آفس پانی پہ تھا, تو اللہ کا سوچیے کہ اللہ اتنا مطلب اس کا وہ جو تیز ہے نا, وہ اتنا گرم ہے. ایک ایگزامپل ہم دے رہے ہیں, سپوز اتنا گرم ہے نا, کہ اس کا تیز سے جو ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا میں اس کے تیز سے جو ہے نا, کہ اس کے ہیٹنگ ایفیکٹ سے جو ہے کہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ہے نا. اور اگر وہ ہیٹ ایفیکٹ, اگر وہ اپنا ہیڈ کوارٹر ویسا ہی موجود رکھتا ہے نا,
تو ظاہر سی بات ہے کیا ہم اس کے ہیٹ کو برداشت کر پاتے؟ کیا اس کے تیز ہم برداشت کر پاتے؟ ہم ایک سورج کی اگر ذرا ہم اس کے ارتھ جو ہے کہ سورج کے نزدیک کی طرف جاتا ہے، اس کی گرمی سے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو ہم اس سورج، ایسے سورج، کئی سورج کو بنانے والے اس خالق کے ہیٹ کو ہم برداشت کر پاتے، اس کے جلال کو ہم برداشت کر پاتے، اس کے نور کو ہم برداشت کر پاتے، اس کے تیز کو ہم برداشت کر پاتے؟ کہنا میرا یہی تھا، تھوڑا سا سینٹینس میں ہو سکتا ہے مجھے اتنا اچھے طریقے سے بولے نہیں آ رہا ہو، لیکن سینس یہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا کہ کیا آ رہی ہے، اس کا عرش پانی پر تھا، ہے نا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور اس کے بعد اس کا عرش جو ہے کہ 7 آسمان کے اوپر چلا گیا، تو بھئی وہ چلا گیا یہ نہیں کہ وہ اس کا گھر، وہ اس کا ہیڈ آفس، اس کا جو ہیڈ آفس جو اس کا کمانڈ کا جہاں سے کرتا ہے وہ ہے، ورنہ اس کی تو پوری کائنات ہے، اور پوری کائنات میں بھی ہر ایک جو ہے کہ جتنے مالیکولس ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم مائکرو آرگنزم پہ بھی جاتے ہیں، مائکرو آئٹم پہ بھی جاتے ہیں، تو ان سب پہ اللہ کا جو ہے حکومت ہے، حکم ہے، تو وہ تو پورے کائنات میں اس کے حکم چل رہا ہے، پوری کائنات میں وہ ہے، موجود ہے۔ لیکن بات اگر عرش کی ہے تو عرش ہم یوں اپنے آپ میں ایک اپنے ذہن کو لے جائیں کہ وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، وہ کمانڈنگ آفس ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں نہ ہوتا، کمانڈنگ آفس اس کا ہیڈ کوارٹر، اگر اسی ارتھ پہ ہوتا یا کسی، تو اس کے ہیٹ سے، اس کے نور سے، اس کے جلوے سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ یہاں پر قرآن میں، اس لیے اللہ کا ممکن ہے کہ یہ بات ہے کہ اس کا عرش پہلے پانی پہ تھا، بعد میں پھر اس نے آگے آسمان پہ کر دیا۔ اب اس میں بھی یہ قول آتی ہے کہ وہ اسی پانی پر اس کا جہاں پر عرش، جہاں پر اس کی یہ تھا، ہے نا، اسی پانی پر ہی رہا، وہ جو ہے پانی کا جو رنگ تھا، ہے نا، وہ 2 حصے میں بٹ گیا۔ اب اس کا بھی سائنٹیفکلی بھی اس میں پروف ہوا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوا ہے، وہ 2 حصے میں بٹ گیا، ایک نیچے چلا گیا، ایک اوپر چلا گیا، تو وہ اپنی جگہ رہا، نیچے والا میں پھر تمام حرکتیں ہوتی چلی گئی، اور بھی اس میں سائنس واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بھی آئیں گے، قرآن میں اور بھی جگہوں پر اس چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ جب وہاں پہ موقع ملے گا تو وہاں تک بھی آئیں گے۔ میں بھی تھوڑی سی ہو سکتا ہے ہمارے بولنے کہنے میں غلطی ہو رہی ہوں یا ہو گئی ہوں، تو اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کریں۔ بہرحال ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، پانی پر تھا، پھر بات یہاں پر آگے، تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، یعنی کہ تمہارے سامنے اتنی تمام طرح کی چیزیں رہیں گی، بھوک پیاس، اچھائیاں برائیاں، ہے نا، درد تکلیف، تمام چیزیں رہیں گی، اور اس کے بعد بھی تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافی لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف جادو ہے، یعنی کہ اگر آپ ان سے کہو گے کہ تم مرنے کے بعد پھر سے سنگ کھڑا کیے جاؤ گے، تو وہ جو ہے نا، جو تمام مشرک ہیں اور جو کافر ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو نہیں، اللہ نے یہاں پہ کہہ دی کہ پوری دنیا کو جب ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں، تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اب بات واضح ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بالکل وہ جو ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کو مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، اور ہمیں اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ سب کو میرے پاس آنا ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے نا، اور اس سے پہلے کی آیت میں کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، سب 1 بائی 1 کلیئر ہے نا، اور اس کو بس ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سمجھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ان سے عذاب کو اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں، تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہیں، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے
वह उन्हें घेर लेगा। यानी कि वो जो तमाम मुशरिक हैं, है ना, मुनकरीन हैं, है ना, वो जो है कि मजाक उड़ाते, जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि देखो अजाब आएगा और मुझे डर है कि तुम उस अजाब में न फंस जाओ, मुझे डर है उस दिन से जिस दिन जो है कि तमाम हिसाब किताब होना है, उस दिन कहीं तुम अजाब में ना तुम फंस जाओ, है ना, कहते थे ना। तो वो लोग जो है ना कहते थे कि कहाँ है अल्लाह का अजाब, लाओ दिखाओ, दिखाओ, ला के दिखाओ, चैलेंज करते थे वो। मतलब कि कह लिया जाए कि वो मजाक उड़ाते थे, जस्ट लाइक अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते थे, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ने यहाँ पर ये तमाम बातें जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी, इसीलिए अल्लाह ने बताया कि देखो ये तमाम चीजें हैं, ये वाज़ेह हैं, ठीक है ना। और तुम जो हंसी उड़ा रहे हो, तुम हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि ये जो वक्त हमने दिया है, ये तुम जो सोच रहे हो कि जो अजाब तो आया नहीं मेरे ऊपर, कहाँ कोई अजाब आया, ये जो तुम जो है कि कह रहे हो, ये अल्लाह तुमको वक्त दे रहा है ताकि समझ जाओ, शायद समझ जाओ, मरने से पहले समझ जाओ, और मर गए उसी में तो फिर तो उठाए जाओगे ही ना, फिर तो उठाए जाओगे। अल्लाह तो कह रहा है ना कि हम छोड़ेंगे थोड़ी, उठाएंगे हम तुम, अब फिर सबको सामने हम खड़ा करेंगे। तो जो तुमको वक्त मिल रहा है ना, वो क्या है, और अगर हम उनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो यह ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ रोके हुए है। यानी कि वो तमाम जो मुशरिकीन हैं, मुनकरीन हैं, वो जब अजाब उनके ऊपर नहीं आएगा तो हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, कि भाई क्या बात है भाई, तुम अजाब आया नहीं अल्लाह का, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, है ना, वो ऐसे ही कहेंगे, ठीक है ना, अजाब आया नहीं। सुनो, अब अल्लाह कह रहा है, सुनो, जिस दिन वह उनके पास आएगा फिर उनसे टलने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह दिया, अब जब वो अजाब आ जाएगा तो फिर टलने वाला नहीं, फिर तू जिस चीज की हंसी उड़ा रहे थे वह उन्हें घेर लेगी, है ना। अल्लाह कह दिया है कि फिर जब एक बार अजाब आ जाएगा ना, अजाब आ जाएगा तो तुमको घेर लेगा, फिर मौका मिलने वाला नहीं, इसलिए डरो, ये अल्लाह की चेतावनी, तुम समझो, डरो। और अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर उससे ले लें तो वह बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। बेशक बात ये सही है, मगर इस बारे में इंशाल्लाह हम लोग फिर वाज़ेह बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अभी शायद बहुत लंबा हो गया, इतना भी आप लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वक्त कहाँ है किसी के पास। बहरहाल तो फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा। ये हम लोगों ने आयत 9 तक पढ़ा, आयत 9 की हम लोग इंशाल्लाह फिर बात मुकम्मल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। फिलहाल इजाज़त चाहेंगे। सदाकल्लाहु अज़ीम।